شادی کی بندش، کاروبار کی بندش، ناکامیوں سے نجات، ہر قسم کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، ہر کام میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے صرف 2 دن کا یہ عمل کر لیں، صرف 2 دن کا وظیفہ۔ معجزات ایسے ہوں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، صرف 2 دن کا عمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ ہر قسم کی رکاوٹ اور بندش کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ جو وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس وظیفے کو غور سے سنا کریں، سمجھا کریں اور اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ وظیفے کا آپ سکرین شاٹ بنا کے سینڈ کر دیتے ہیں واٹس ایپ پر اور پوچھتے ہیں کہ یہ وظیفہ پھر سے سمجھا دیں۔ بھائی آسان الفاظ میں وظیفہ بتایا جاتا ہے، وظیفے کو پہلے غور سے سن لیا کریں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے کہ رات 8 سے 10 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ مصروفیات کی وجہ سے آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جاتی، میسج کا جواب نہیں دیا جاتا، تب اعتراض کیا جاتا ہے، اس لیے رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، شادی میں بندش آ رہی ہے، رشتہ طے نہیں ہو رہا، اولاد کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، آپ کا بزنس، آپ کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، کسی نے بندش کروا دی ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، یا پھر آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، اس کام کو شروع کرتے ہیں لیکن ناکامی ہو جاتی ہے، کامیابی نہیں ملتی، تو آپ یہ عمل کریں۔ یہ عمل صرف 2 دن کا ہے، صرف 2 دن یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی ناکامی سے نجات حاصل ہوگی اور کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے، بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کرنا کس طریقے سے؟ سب سے پہلے طریقہ سمجھیں اور آپ نے پڑھنا کیا ہے، ان الفاظ کو، ان کلمات کو غور سے سنیں، وظیفے کو غور سے سنا کریں، تسلی کے ساتھ سنا کریں، عمل کیا کریں۔ آپ اپنے جو کاروبار کی بندش ہے، شادی کی بندش ہے، رکاوٹ کی بندش ہے، اس کا حل خود کر سکتے ہیں، کسی کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی بندش اور رکاوٹ کو خود ختم کر سکتے ہیں۔ شادی میں رکاوٹ آ گئی ہے تو آپ یہ عمل کریں۔ رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں لیکن رشتہ طے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی بندش، کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کوئی کام شروع کرتے ہیں، ناکامی ہو جاتی ہے، کاروبار شروع کیا، ناکامی ہوگی، کوئی سفر طے کرنا چاہتے ہیں، ویزے کے لیے اپلائی کیا، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام شروع کیا، ناکامی، تو انشاءاللہ تعالی ناکامی کا خاتمہ ہوگا، کامیابیاں ملیں گی۔ آپ نے یہ عمل ظہر اور عصر کے درمیان کرنا ہے، نماز ظہر پڑھنے کے بعد سے لے کر عصر تک، عصر کی اذان آئے جس ٹائم، اس ٹائم تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی، بڑا درود، نماز والا درود، درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اول اور آخر۔ ظہر سے لے کر عصر تک آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، لمبے چوڑا وظیفہ تو نہیں ہے کہ 15 دن کرنا ہے، 21 دن کرنا ہے، 11 دن کرنا ہے، 7 دن، 2 دن عمل کرنا ہے۔ 2 دن آپ ٹائم نکالیں، ظہر سے لے کر عصر تک ان کلمات کو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں تو بہتر ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی میری ماں بہن کوئی کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہے، بچوں کے کاروبار میں رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی بچوں کے رشتوں میں، معاملات میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، بندش ہے، تو وہ بھی گھر میں بیٹھ کے یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، وہ طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ظہر سے عصر کے درمیان کرنا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد شروع کریں گے، عصر تک کریں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ میں بار بار رپیٹ کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ وظیفہ دوبارہ بتا دیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے، تعداد نہیں ہے، ٹائم ہے، تعداد نہیں ہے۔ ظہر سے عصر کے درمیان آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے، لا تعداد مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ نے پڑھنا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا
فَأَغْشَيْنَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ دوبارہ سن لیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آپ اس آیت کو وہاں سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو پڑھنا ہے، یہ پہلے پارے کے اندر ہے، سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ آپ اس آیت کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ کا خاتمہ ہو جائے گا، جڑ سے بندش ختم ہو جائے گی۔ کوئی کام شروع کرتے ہیں، ناکامیاں ہوتی ہیں، وہ ناکامیاں بھی ختم ہو جائیں گی، ہر میدان میں فتح نصیب ہوگی، ہر میدان میں کامیابی پائیں گے۔ کوئی بھی کام شروع کریں گے، ناکامی نہیں ہوگی، کامیابی ملے گی۔ میں نے آپ کو جو وظیفہ، جو عمل بتایا ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو شروع کر دیں، اس وظیفے کو شروع کر دیں، صرف 2 دن کر لیں، صرف 2 دن، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بندش اور رکاوٹ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ معجزاتی وظیفہ ہے، ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے اٹکے ہوئے کام، رکے ہوئے کام، پھنسے ہوئے کام بھی انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے۔ بہت مجرب عمل ہے، یہ عمل کر لیں۔